بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وخاتم المعصومين ورؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق الله العظيم. همزات شیاطین کون سی شیاطین کہلاتی ہیں؟ همزات همزہ سے ہے، اور همزات کے لغوی معنی همزات جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، اصل میں یہ همزات ہے. اور همزات میں اردو اور عربی کا کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور ہے، مگر صحیح احادیث کی روشنی میں همزات شیطانی وسوسوں کو کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں بھی ہے. اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ من کل عین لامہ، یہ جیسے ایک حدیث بطور دعا پڑھی جاتی ہے، ایسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ بھی پڑھی جاتی ہے. اور اسی طرح ہمزہ یعنی جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، لوامہ ہامہ یہ شیطانی قسمیں ہیں جنات کی. همزات اور جنات میں فرق ہے. عام جنات اور همزات یہ دو الگ قسمیں ہیں، جس کا ثبوت قرآن مجید کی اس آیت سے ہے، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ ہمارے رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے جو کہ برائی کی طرف اکساتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبل اس کے کہ وہ میرے پاس آ جائیں. سبحان اللہ. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین. تو شیاطین دو قسم کے ہیں، شیاطین بھی جنات میں سے ہیں اور ابلیس بھی جنات میں سے ہے. بس فرق یہ ہے کہ ابلیس اور عام جنات میں یہ فرق ہے کہ عام جنات وخلق الجان من مارج من نار، کہ وہ آگ کے شعلے سے یا آگ کی لپیٹ سے یا آگ کی لو سے پیدا کیے گئے ہیں جان کو، اور ابلیس بھی جان کی اولاد میں سے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بڑے وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربی. اور پھر اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں جس میں ابلیس شیطان کو جان کی اولاد کہا گیا ہے. مگر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جس وقت وہ راندہ درگاہ ہوا کہ جیسے تیری جماعت ہے ملائکہ کی جو دین کی طرف، جو نیکی کی طرف توفیق بخشتی ہے اور انسان کی توجہ کو پھیرتی ہے، ایسے ہی مجھے بھی ایک ایسی جماعت دی جائے جو میرے کہنے پہ چل کر انسانوں کو گمراہ کرے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ اجمعین. اس نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے کہا کہ چلے اب تمہیں اختیار ہے کہ جیسے جان کی اولاد عام جنات ہے، تو اب اپنی اولاد کو پیدا کرنے میں تو فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے. اور اسی لیے اس پر مختلف اور روایات سے، اگرچہ صحیح السند جو روایت صحیح مسلم سے ہے وہ اتنی ہے کہ جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا کیے ہیں. آپ اندر پڑھ لیں بس بھائی جان، اندر پڑھ لیں. ایک شیاطین جن کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا کیے ہیں، اور وہ انہیں
गुनाहों की तरफ उकसाता है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शयातीन जिन्नात जो कि हमज़ात कहलाती हैं, हमज़ात जिसको हम अपनी उर्दू ज़ुबान में कहते हैं, उर्दू ज़बान में जो हमज़ात हम कहते हैं ये भी किसी हद तक दुरुस्त है कि हर इंसान का एक हमज़ात होता है, और ये हमज़ात यही हमज़ात होता है जो इस हदीस से साबित हो रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, हर एक इंसान जो भी कुल्ल मौलूदिन, जो भी पैदा होता है उसके साथ एक शैतान, वालेकुम सलाम, एक शैतान जिन को भी साथ पैदा किया जाता है, और वो शैतान जिन इंसानी अमाल में दखल अंदाज होता है, और उसके दखल अंदाज होने से वो फिर गुनाहों की तरफ उसको उकसाता है, जिसका जिक्र भी कुरान मजीद में सूरह मुमिनून के अंदर जो 97-98 नंबर आयत है उसमें ज़िक्र है, और इस तरह तफसील के साथ सूरह जिन के अंदर भी ज़िक्र है, और इसी तरह और भी सूरतों के अंदर इन आयात का जिक्र मौजूद है कि जिसमें वो फवस्वसा इलैहि शैतान क़ाल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किन ला यबला, सबसे पहला वसवसा शैतान इबलीस का अम्मा हव्वा के ज़रिए हज़रत आदम पर जन्नत में हमेशा रहने का और उस फल को खाने का इबलीस ही ने किया था, बरह रास्त किया था। तो अब इबलीस की औलाद है, इतनी ज़्यादा औलाद है कि हर इंसान के साथ एक जिन पैदा होता है, और वो उस वक्त तक उसके साथ रहता है जब तक कि उसे कब्र में उतारा नहीं जाता। इसलिए कब्र तक उतरने तक वो उसको बदरख करने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए कलमे की तलकीन है, और बार बार उसे दीन की तरगीब है उस मैयत को, कि जिसकी वजह से उसको फिर ख़ात्मा उसका ईमान पे और उसको कलमे की अल्लाह ताला दौलत नसीब फरमा देती हैं। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे ये फरमाया कि हाँ, हर शख्स के साथ अल्लाह ने एक शैतान जिन इबलीस की औलाद में पैदा किया है, जो उसको अल्लाह ने ताकत दी है, वो जनता है, और इसी तरह वो उसकी ड्यूटी होती है जो उस इंसान को आखिर तक बदराह और गुमराह करता है। तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह आपके साथ भी? कहा, हाँ मेरे साथ भी, लेकिन अल्लाह ने मेरे ग़ल्बे नबूवत की वजह से उसे मेरे ताबे कर दिए है। तो ये एक रिवायत बस साबित है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस हमज़ात जिन को अपना ताबे कर लिया और वो मुसलमान हो गया, वरना फ़ी नफ्सी किसी भी इंसान के साथ पैदा होने वाला जो जिन है शैतान इबलीस की औलाद में से, ना कि आम जन्नात की। आम जन्नात वो जान की औलाद में से हैं, और इबलीस की अलग औलाद है जिसके मुताल्लिक हज़रत अल्लामा जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ जन्नात के अंदर बड़े तफसील और वज़ाहत के साथ अहादीस को इकट्ठा किया है, जो सही सनद भी अहादीस हैं, कुछ ज़ईफ़ भी हैं, बहरहाल उसका इनकार नहीं है। तो ये फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों सूरतों में ये पैदा करने के लिए इसको ताकत दी गई है। ये इसकी दाईं और बाईं रान यानी मर्द और औरत का किरदार अदा करके फिर बच्चे को जनती है, यानी शैतान को जनती है, और ये शयातीन की एक सख्त तरीन क़ुव्वत और ताकत कहलाती है। इसलिए कि कुरान मजीद में जिस वक्त सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, आम जिन्नात तो आपके सारे ताबे थे, लेकिन उनमें इतने ताकतवर वो नहीं थे कि जितने कि इबलीस की औलाद ताकतवर थी, तो आपने उनको भी अपना ताबे किया था। ये तो कुरान में है कि वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइ व गव्वास व आखरीन मुक़र्ररीन फ़िल अस्फ़ाद हादा अताउना फमनुन अव अमसिक बिग़ैरि हिसाब व इन्न लहु इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब। तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, मुसलमान जिन्नात इतने ताकतवर नहीं थे जितने कि काफिर जिन्नात ताकतवर थे। जैसे आज दुनिया में इंसान में काफिर इंसान जो है वो ताकतवर हैं, मुसलमान इंसान इतने ताकतवर नहीं है। ये एक आजमाइश है दुनिया में, हम इम्तिहान के लिए आए हैं, हम रहने के लिए, आयाशी के लिए नहीं आए। इसलिए इस दुनिया के अंदर आजमाइश है, इम्तिहान है। तो मुख्तसर ये कि हमज़ात ये इबलीस की औलाद है और ये वसवसे डालती है, और सिर्फ़ एक हदीस से हुजूर का वो हमज़ात तो मुसलमान हो गया, लेकिन आम इंसानों के जो जिन्नात हैं वो हमज़ात काफ़िर रहते हैं। हाँ, अल्लाह अगर चाहे तो किसी को मुसलमान कर दे, या कम से कम इंसान जो है जो सही मुसलमान हो, तक़वे वाला हो,
تو وہ اس کے اوپر حاوی رہتا ہے، غالب رہتا ہے، اگر وہ اللہ اس کے حکموں کے مطابق چلے اور ان تعوذات کو اور ان دعاؤں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں انہیں صبح شام پڑھے، تو یہ حمادات شیاطین ہم پر وارد نہیں ہو سکتے اور اپنے وسوسے ہمیں نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو روایات میں نے آپ کو پیش کی ہیں، یہ احادیث صحیحہ سے اس کا جو کانسیپٹ ہے میں نے آپ تک پہنچا دیے ہے۔ مزید اس کی تفصیل بھی احادیث کی روشنی میں ملتی ہے۔ تو اسی طرح جو صحیح مسلم کی جو روایت میں نے پیش کی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حمادات میں سے جو جن تھا جس کو آپ کے ساتھ شیطان ابلیس نے اللہ کے حکم سے جب اس کو جنا اور اس کے بعد اس نے اس طاقتور جن جس کا نام سنگی جن تھا ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کیا، تو اللہ نے حضور کے غلبہ نبوت سے اسے مسلمان کر دیا۔ اور جیسے کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں نے بتایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی وتتخذون وذریۃ اولیاء، کہ جس میں بڑے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں سورۃ کہف میں شیاطین جنات کا جو کہ ابلیس کی اولاد میں سے ہیں الگ ذکر کیے ہیں، اس لیے کہ خلق الجان من مارج من نار الگ ہے، اور پھر اس شیطان ابلیس کی جو اولاد ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں الگ ہے۔ جیسے کہ یاجوج ماجوج ایک الگ قوم ہے لیکن وہ انسانوں کی ہے۔ یافس بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، وہ انسان ہیں لیکن وہ انسانی جبلت میں سب سے زیادہ طاقتور تھے، قوت والے تھے، اور حالانکہ قد کے چھوٹے تھے لیکن غلبہ ان کا زیادہ تھا، تعداد ان کی زیادہ تھی، اس انسانوں کے مقابلے میں وہ 10 گنا زیادہ تھے، تو وہ کوہرام مچا دیتے تھے، سبزیاں فصلیں اور جانور کھا جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں میں جیسے مختلف قومیں پیدا کی ہیں ایسے شیاطین جنات میں بھی مختلف قومیں ہیں، تو ان میں حمادات ایک مخصوص جنات کی وہ قوم ہے جو ابلیس کی اولاد ہے کہ جو انسانوں پر وسوسے ڈالنے کے لیے اور شیطان بن کے یعنی کہ شیطانی کاموں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے وہ ملائکۃ اللہ کو رکھا ہے، جیسے ملائکۃ اللہ کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ ان کو توفیق عزتی سے انہیں نیکی کی طرف لاتی ہے، ایسی ہی شیطان ابلیس کی اولاد حمادات اور قرائن جس کو قرین کہتے ہیں اس کی شکل میں آ کر انسانوں کو گمراہ کرتی ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، ہمیں قرآن دی ہے، ہمیں احادیث دی ہیں، ہمیں ایک ایسا قوی مضبوط ہمیں نبی اور رسول دیا ہے کہ جس کی قوت اور طاقت اور جس کی روحانیت اور فیض نبوت سے ہم ان تمام شیطانی طاقتوں کا بہترین طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ انسان اپنے دل اور دماغ سے، کیونکہ انسان کا دماغ شیطان کا مسکن ہے اور دل جو ہے یہ رحمان کا مسکن ہے، اس لیے دل کو پاک رکھیے اور دماغ کو شیطانی وسوسوں سے پاک رکھنے کے لیے ان تعوذات کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بالخصوص رسول اللہ کا فرمان ہے، میں بہت سے تعوذات پڑھتا تھا، اور جب مجھ پر اللہ نے قرآن کی آیت رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین اور اسی طرح آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اللہ نے مجھ پہ نازل کی، تو اب مجھے امت کی خیر ہی خیر نظر آتی ہے۔ جو ان کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ ان کو شیاطین حمادات ابلیس کی جو طاقتور جماعت ہے، عام جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سابقہ اور ان کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، شریعہ ایڈوائزر، MTJ فاؤنڈیشن، سینٹرل پارک، لاہور۔